وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اپنے گھر مسجد میں جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں قاری قاسم بامبڑی صاحب کا، جنہوں نے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اللہ رب العزت تم سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ایک عرض کر رہے ہیں کہ تم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کر درود بھیجو۔ وہ مسنون درود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آج دنیا میں طرح طرح کے درود بن چکے ہیں، بنا لیے ہیں لوگوں نے، جن کا دین اسلام کے ساتھ دور کا تعلق نہیں، لیکن ہمیں وہ مسنون سنت درود پڑھنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں سے کیوں یہ ڈیمانڈ کی، مومنوں کو کیوں کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جس پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتے ہیں، خود رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات عرش پر تشریف لے گئے تو آپ نے ادھر ایک گھر دیکھا، بیت المعمور دیکھا، تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے سیدنا جبریل امین علیہ صلاۃ والسلام سے عرض کی، اے جبریل امین، یہ گھر، یہ بیت المعمور کن کے لیے بنایا گیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر، یہ فرشتوں کے لیے، اس میں ایک دفعہ جو فرشتہ داخل ہو جائے
یعنی 70,000 فرشتہ دن میں اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو فرشتہ ایک دفعہ اس گھر میں داخل ہو جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لشکر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت خود مومنوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مومنوں سے فرمائش کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ نبی رحمت للعالمین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی رحمت، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں، نرم گو ہیں، اس لیے یہ لوگ ارد گرد جمع ہیں، یہ پروانے آپ کے پاس ہیں. اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل والے ہوتے، ترش گو ہوتے، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ نو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ پیغمبر انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت. جانوروں کے لیے کیسے رحمت آپ بن کر آئے؟ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں. صحیح البخاری کے اندر موجود ہے یہ واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا صحابی آیا، آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو اونٹ ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور باغ کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. باغ کا جو پھل ہے وہ پک چکا ہے، اسے وہ خراب کر رہا ہے. آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کیا کریے؟ میرے ساتھ چلیے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر، وہ جانور ہے، انسان تو ہے نہیں جسے آپ جا کر سمجھائیں گے بھی، آپ جا کے اسے واعظ و نصیحت کریں وہ آپ کی بات مان جائے. وہ تو جانور ہے، اونٹ ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کا چہرہ دیکھا اور اپنے صحابہ کو عرض کی چلو میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے اونٹ کا پتہ کرتے ہیں، اس کے اونٹ کو کیا مسئلہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ چل دیے. جب آپ باغ کے اندر داخل ہوئے، اس کا اونٹ ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اپنی گردن جھکا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یہ کون ہے؟ جانور ہے، اونٹ ہے یہ. اور میرا ایمان، جی میرے امام صاحب کی بات آ گئی ہے، حدیث ہے لیکن میرے امام صاحب کا قول ہے، جی امام صاحب کی بات کو نہیں میں چھوڑ سکتا. اب یہاں ایمان کی بات نہیں کسی کی، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا ہے، شفقت والا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کس نے اس کے دل کے اندر یہ ڈالا؟ وہ اللہ رب العزت جو مومنوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے مومنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں. وہ نبی جانور کے پاس گیا ہے، وہ جانور، وہ اونٹ سر جھکا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیاری صحابی سے کہا اے میرے پیارے صحابی، یہ تیرا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی کیا شکایت کی ہے اس نے؟ فرمایا میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا میرے صحابی، اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر جا،
اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر جا۔ وہ پیغمبر کیوں نہ اللہ رب العزت اس کے لیے مومنوں سے ڈیمانڈ کریں، مومنوں سے کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتے، جب میں جاتا بازار میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں کہ وہ پتھر مجھے جاتے سلام کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا پیار اور محبت کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ احد پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی وجہ سے جوش میں آ کے اس نے جھومنا شروع کر دیا ہے، ہلنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن آج میں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، بات کو نہیں سنتا۔ جیسے مجھ سے پہلے قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر کسی کو نماز کا کہہ دیا جائے یار نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھو اللہ کا فریضہ ہے، میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں۔ اگر دعوت کا کہہ دیا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں 1 منٹ رکیے یار میں کپڑے چینج کر لوں، کپڑے بدل لوں۔ کیا یہ میرا جواب اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ میں اللہ کے ہاں جا کر یہ عذر پیش کر سکتا ہوں کہ میرے کپڑے گندے تھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اب نہیں پڑھ سکتا، میں بیمار ہوں، میں مجبور ہوں؟ نہیں میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی تعلیم دی، ایسا سبق سکھلایا کہ نبینا صحابی سید عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، کوئی مجھے مسجد میں لانے والا نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت دے دی، فرمایا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رخصت نہیں دی اسے۔ پھر آپ نے سوال کیا اے میرے صحابی کیا اذان سنتی ہے؟ اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور آتی ہے، اذان سنتا ہوں۔ فرمایا مسجد میں نماز فرض ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ شہر کی مسجد روڈ کے اوپر نمازیوں کی یہ حالت ہے، نمازیوں کی یہ حالت ہے۔ تو یار یہ اللہ کا گھر یہ بنانا صرف مقصد نہیں ہے، اسے اصل مقصد اسے آباد کرنا ہے۔ اگر آباد کریں گے، اس میں رونق لگائیں گے، بہار لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث، فرمایا اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اس کے مومن کی ایمان کی آپ گواہی دے دے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایماندار ہے۔ کتنا بڑا رتبہ! وہ آپ نے بڑی دفعہ حدیثیں سنی ہیں، میں تو ایک طالب علم آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت، بڑھیا عورت مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی، مسجد کا خیال کرتی، رات کو وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کہا معمولی سی عورت ہے، رات کو جنازہ پڑھایا اور اسے دفنا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئے، آپ نے دیکھا وہ کالے رنگ والی بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی، مسجد کا خیال کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا میرے صحابہ وہ عورت کدھر چلی گئی؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ رات فوت ہو گئی تھی، ہم نے اسے دفنا دیا، اس کا جنازہ پڑھا۔ فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس کی قبر پر گئے آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، غیبانہ نماز جنازہ۔ کتنا بڑا اجر! مسجد کا خیال کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اسے آباد کرنا، یہ مومنوں کا کام ہے۔ مومن بندے اسے آباد کرتے ہیں، اس کی آباد کالی کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے نہیں آباد کرنی تو کس نے آباد کرنی ہے اسے؟
ہم نے نہیں نماز پڑھنی، بہانے تراشنے ہیں، تو میرے بھائی پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان، کس کے؟ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ آپ غور کیجئے حدیث مبارکہ کے الفاظ، جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے احکام بجا لاتا ہے وہی حقیقت میں انسان ہے، وہی بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو مسلمانی تو دعویٰ تو کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر اللہ نے کہا۔ وہ جانور کو بھی پتہ ہے یہ میرے مالک کا گھر ہے، میں نے اپنے مالک کے گھر جانا ہے، لیکن مسلمان اسے نہیں پتہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے صحت و تندرستی دی، جو پیغمبر اتنا حریص مومنوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا بچہ آتا، کیا؟ ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آتا، آپ کے ساتھ کھیلتا، آپ کے ساتھ گفتگو کرتا۔ ایک دو دن آپ نے نہ دیکھا، آپ نے صحابہ سے عرض کیا میرے صحابہ وہ چھوٹا سا یہودی کا بچہ نہیں نظر آ رہا، فرمایا اللہ کے نبی وہ بیمار ہے۔ کیا ہے وہ؟ بیمار ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے عرض کی اے میرے صحابہ اس کی تیمارداری کے لیے چلیں، اس کی بیمار پرسی کرے جا کر، وہ کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی سردار نہیں، قوم قبیلے کا وہ بڑا آدمی نہیں ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، گھر میں آتا۔ آپ اس کے گھر چلے گئے، آپ نے جا کر دیکھا وہ موت کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو حکم دیا، بچے سے عرض کی اے بچے کلمہ پڑھ لے۔ بچے نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا، والد وہ جو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے وہ بھی۔ اس نے آگے سے کہہ دیا جو ابو القاسم یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسے مان لیجئے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ کروڑ بار تیرا شکر ہے، تو نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وہ پیغمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اتنے حریص ہیں، اتنے نرم ہیں کہ کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اور یہودی کا بچہ آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں، وہ بچہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، آپ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، وہ جہنم سے بچ گیا۔ وہ پیغمبر اس کی ذات پر اللہ رب العزت ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس پر مسنون درود بھیجیے، سلام بھیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔